سیاسی شخصیات جی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اب تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، دور دور سے کوئی چکر نہیں ہے کہ خان صاحب اندر ہی رہیں، باہر نہیں آ سکتے آپ۔ ہمیشہ انہوں نے جدوجہد کی، ہمیشہ باہر نے وکلاء نے جدوجہد کی، اس کے لیے کوڑے بھی کھائے، لاٹھیاں بھی کھائیں، بالکل جیلیں بھی کاٹی۔ انہیں سب سے پہلے چاہے کسی کو 10 سال سزا ہوئی ہے، چاہے کسی کو 10 دن سزا ہو، تو اس کو جو ہے قانون کے مطابق پہلے سلنڈر کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز پروگرام ایشو کیا کے ساتھ، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں غلام عباس ارل اور قانون دان ہیں۔ ان سے آپ بات کریں گے آج قانون کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں 10 سال، اور کچھ لوگ پیش ہوئے ہیں اور کچھ لوگ پیش نہیں ہوئے۔ اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ سر کیا کہیں گے، کافی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال، اور کافی لوگ پیش بھی ہوئے ہیں اور اس ٹائم وہ جیل کے اندر ہیں، تو جو لوگ پنجاب چھوڑ کے کے پی والی سائڈ پہ چلے گئے ہیں تو وہ بھی پیش نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے اگر پیش نہیں ہوتے تو؟ دیکھیے، یہ جو 9 مئی والے واقعات میں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، کچھ کو 10 سال سزا ہوئی ہے، کسی کو 2 سال ہوئی ہے، کسی کو 5 سال ہوئی ہے۔ ایون آپ نے دیکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا، اس میں پی ٹی آئی کے جو بڑے اہم رہنما ہیں، زرتاج گل ہے، باقی کافی فراز ہیں، اور بہت سارے اہم رہنما کو سزائیں 10 سال ہوئی ہیں۔ تو اس میں ایک تو میری نظر میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے عدالتوں کی طرف سے۔ مثلاً کون سے؟ دیکھیں، ایک گواہ ہے جو بڑا مضحکہ خیز ہے، وہ ٹیبل کے نیچے جو ہے وہ ساری کنسپیریسی جو ہے وہ سن رہا ہے، اور اسی گواہ کے نتیجے میں ایک گواہ ہے، اور اس گواہ کے نتیجے میں جو باقی کو 5-6 سے مقدمات ہیں، اس گواہ کے بیان کی روشنی میں اور سب کو سزائیں دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی کمزور شہادت تھی جو پروسیکیوشن کی طرف سے تھی، اور ایون آپ نے ایک سب سے جو اہم اس میں معاملہ ہے کہ یہ 9 مئی والے جو واقعات ہیں ان کو تقریباً کوئی 28 ماہ ہو چکے ہیں، 2 سال اور اوپر کچھ ماہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں نا، کافی ججز بھی بدلے ہیں اور بینچ بھی ٹوٹے ہیں کافی اس معاملے میں۔ اس میں صداقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے اس میں؟ دیکھیں، قانون بڑا اس حوالے سے واضح ہے کہ جب کوئی مقدمہ جو ہے وہ بنایا جائے گا اور اس کے 14 دنوں بعد جو ہے تفتیشی جو ہے وہ اپنا اس میں جو تفتیش ہے وہ مکمل کر کے عدالت میں چلان جمع کروائے گا۔ 173 کا چلان اس کو کہتے ہیں، رپورٹ ہوتی ہے ضابطہ فوجداری کی۔ اگر وہ چلان مکمل نہیں کرتا تو پھر اس نے ایک انٹرم چلان جو ہے وہ عدالت میں جمع کرانا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کروایا گیا۔ تو اس چلان کی کیا اہمیت ہوگی جو آپ نے ایک مینڈیٹری پیریڈ دیا گیا ہوا ہے، ان دنوں میں نہیں کروایا، بلکہ وہ 2 سال اور کوئی 3-4 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک وہ چلان جو ہے وہ عدالت میں جمع نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، میاں اسلم اقبال جو ہیں کافی عرصے سے وہ غائب ہیں، منظر عام پہ نہیں ہیں جب سے یہ سزائیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اگر اب وہ آ جاتا ہے، منظر عام پہ آ جاتا ہے، ان کے لیے کیا قانون لاگو ہوگا، کیا سزائیں ہوں گی ان کے لیے؟ کیونکہ پہلے تو مقرور وہ کر دیا گیا، انہوں نے کہا اشتہاری ہے جی، مقرور ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہو گیا، اب سزائیں کیا ہوں گی ان کے لیے؟ دیکھیں، میاں اسلم اقبال صاحب جو ہے وہ چونکہ نامزد تھے اس 9 مئی والے واقعات میں، تو اس کا تو باقاعدہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملزم جو ہے وہ تفتیشی کے سامنے پیش نہیں ہو رہا، عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہا، جو انویسٹیگیشن جو ہے اس کو جوائن نہیں کر رہا، تو پھر جو 87-88 ہے ضابطہ فوجداری کی دفعات ہیں، اس کے تحت جو ہے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کورٹ سے اس کے وارنٹ لیے جاتے ہیں اور عدالت جو ہے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کرتی ہے۔ لیکن اس میں مضحکہ خیز عمل یہ ہوا ان 9 مئی والے معاملات میں کہ آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، ان کے بیٹوں کو تقریباً کوئی 28 ماہ بعد نامزد کیا گیا۔ ایسے ہی، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں، یہ دونوں بیٹوں کو ایسا کیا گیا؟ جی، یہ وجہ تو اس کی میرے خیال ہے ایک ہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، ایک جماعت جو ہے وہ نشانے پہ ہے، تو اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے اس کو آپ نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے سارے
جو قانونی تقاضے ہیں وہ آپ نے سبوتاژ کر رہے ہیں، قانونی زاویے جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں آپ. تو ایک ایسے کبھی بھی قانون میں پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. دیکھیں نا احمد بھچر صاحب وہ بھی ابھی اندر ہیں، 10 سال کی ان کو سزا ہوئی. اس کے بعد زرداج گل صاحب ہیں، ان کو سزا ہوئی، وہ بھی ابھی میں خیال پیش نہیں ہوئی میرے خیال کے مطابق. اس کے بعد صنم جاوید ہیں، وہ بھی کے پی والی سائٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ پیش ہوتے ہیں دوبارہ ہو جاتے ہیں پیش، ان کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی ان کی یا نہیں ہوں گی ضمانتیں؟ کیونکہ اب یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ سزائیں 10 سال کی اس لیے سنا دی گئی ہیں تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہوں. اگر 7 سال کی 8 سال کی سزا سنا دی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں ان کی. دیکھیے ضمانتوں کا ہونے یا نہ ہونے کا جو گراؤنڈز ہے وہ علیحدہ ہے. انہیں سب سے پہلے چاہے کسی کو 10 سال سزا ہوئی ہے چاہے کسی کو 10 دن سزا ہو تو اس کو جو ہے قانون کے مطابق پہلے سلنڈر کرنا پڑتا ہے. اس کو اپنے آپ کو جو آئیو ہے اس کے سامنے سلنڈر کرنا پڑے گا. اس میں بہت ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ جب وہ سلنڈر کریں گے اس کے بعد کیس کے میرٹ کے مطابق، جو کہ اس کیس بہت کمزور ہے. اچھا کمزور ہے. ہاں وہ پھر میری نظر میں اگر وہ سلنڈر کر دیں گے تو یہ اس میں ضمانتوں کے چانس ہیں. اگر عدالتیں جو ہیں وہ آزادانہ طور پہ فیصلہ کرتی ہیں، آزادانہ طور پہ جج جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان مقدمات پہ، تو پھر جو ہے ان عدالتوں کے ذریعے یہ جلدی رہائی جو ہے وہ. کیونکہ سر دیکھیں نا اب تو جو وکلا برادری ہے یہ بھی اب ڈیوائڈ ہو چکی ہے. اب نون لیگ کی الگ پارٹی بن گئی ہے، پی ٹی آئی کی الگ پارٹی بن گئی ہے، پیپلز پارٹی کی الگ پارٹی بن گئی ہے، تحریک لبیک کی الگ پارٹی بن گئی ہے. اب جو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ان کو اب 10 سال کی سزائیں ہوں گی، سزائیں دوبارہ قبول ہی نہیں ہوگی، ان کی ضمانتیں نہیں ہوں گی، سارا کچھ نہیں ہوگا. جب پی ٹی آئی والے سے بات کریں وہ تو کہتے ہیں کیس ہی نہیں ہے خالی. دیکھیں پہلے آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 78 سالہ تاریخ جو پاکستان کی ہے اس میں ہمیشہ بار ایسوسیشن نے، وکلاء نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی جو ہے وہ عملداری کے لیے ہمیشہ انہوں نے جدوجہد کی. ہمیشہ بار نے، وکلاء نے جدوجہد کی، اس کے لیے کوڑے بھی کھائے، لاٹھیاں بھی کھائیں، جیلیں بھی کاٹی. تو اب میری نظر میں تو جو اب موجودہ حالات ہیں اس میں بار جو ہے جیسے عدلیہ ڈیوائیڈ کر دی گئی ہے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اسی طرح جو بار ایسوسیشن ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اور اس پورے ملک میں یہ جو ہے اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ ہے وہ اس پہ عمل پیرا. پی آئی کے قریب رہتے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ کا کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ دینا چاہ رہا ہوں اور خان صاحب سے ملاقات بھی کرنا چاہ رہا ہوں. کیا وجہ بنی؟ اب استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ اتنی اب پارٹی کے لیے جد و جہد بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، وجہ سب سامنے نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ اور پڑھے لکھے اور میں سمجھتا ہوں بڑے قد آور جو ہے وکیل ہے. تو وہ انہوں نے کبھی کوئی ڈکٹیشن نہیں لی. ان کی بڑی اچھی وکالت چل رہی تھی، اس کے لیے صرف انہوں نے ایک رول آف لا کے لیے ایک جماعت کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھی سول سپرمیسی کے لیے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ عہدہ لیا. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ یہ ون مین شو ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. چونکہ یہ معاملہ جو شروع ہوا تھا وہ اس لیے شروع ہوا تھا کہ کیونکہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے. پہلے اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے فیصلہ بھی دیا تھا، لیکن جب یہ ان کی جو مشاورتی کمیٹی تھی اس کا جو فیصلہ ہوا اس میں ٹوٹل جو ارکین تھے وہ 13 تھے. اس میں سے 9 ارکین نے یہ کہا کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے. اور میری نظر میں وہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا، کیونکہ سیاست جو ہے اس کا بنیادی اصول ہے کہ آپ کو جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھنی چاہیے، آپ کو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لہٰذا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو نے 1985 میں الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے وہ غلط فیصلہ کیا تھا. تو سیاست جو ہے اس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ جاری رکھنی چاہیے اور کوئی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ سیاست کا بنا قانون کیا کہتا ہے کہ اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ضمانتیں بھی ہوئیں اور ضمانتیں کے باوجود بھی پھر بھی پھنسایا جاتا ہے کسی اور چیز میں. تو کہتے ہیں کہ جب باہر آ رہا ہے پھر کہتے ہیں باہر نہیں آ رہا. اب تو جو ہیں سیاسی شخصیات جی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اب تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، دور سے کوئی چکر نہیں ہے کہ خان صاحب اندر ہی رہیں، باہر نہیں آ سکتے اب تو.
قانون کیا کہتا ہے کہ اگر دوبارہ اپیلیں منظور ہوتی ہیں تو باہر آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں. دیکھیے وہ 9 مئی والے جو جتنے بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں سب میں ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. ابھی تو ایک القادر ٹرسٹ والا کیس ہے جس میں وہ ابھی تک ان کی ضمانت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور وہ اس کو فکس نہیں کیا جا رہا. یہ دیکھیں نا یہ بھی زیادتی ہے. جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ ہوتا ہے. تو آپ نے اس جو ضمانت کسی کا بنیادی حق ہے کہ فوری اس کو لگایا جائے. یہ تو چھٹیوں میں بھی لگتی ہے ضمانتیں, تو وہ لگائی نہیں جا رہی. جب وہ لگے گی تو اس میں بھی کوئی کیس میں اتنا وزن نہیں ہے کہ وہ اس میں بھی ضمانت نہ ملے. لیکن یہاں چونکہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے نہیں ہو رہے. آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر ہم آپ کو ضمانت دے بھی دیں تو پھر بھی آپ کو باہر سے گرفتار کر لیا جائے گا. اگر آپ باہر جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اگر آپ معافی تلافی مانگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو شاید کوئی اریسٹ نہ کرے. سر دیکھیں نا, ایک قانون دان اتنی کتابیں پڑھ کے بھی وہ سچ نہیں بول سکتا, سچ بیان نہیں کر سکتا, اور ایک عام شہری میرے جیسا وہ کیا سچ بولے گا جا کے؟ دیکھیں بالکل نہیں. آپ ویسے بہت سارے کیسز آتے ہیں, ایون یہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. جن کے خلاف اگر کوئی بنتا ہو بنانا چاہیے, جنہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو, تو وہ میرے خیال ہے ان کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی بولتا ہے اور اس کی آواز دباتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال ہے عدالتیں موجود ہیں, ان کے سامنے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو دفاع کا موقع ملنا چاہیے. اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کو تو پھر قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ اس کو حق دفاع جو ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے. ناظرین, آپ نے غلام عباس حرل صاحب کی باتیں سنی اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.